والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں میرے دادا پیر قطب العالم برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ کے چچا جان بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کی تاریخ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس کے وہ بانی مبانی ہیں، ماشاءاللہ۔ گویا کہ مؤسس اول وہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینہ عطر کو گویا کہ اس کے لیے قبول فرمایا اور اس کام کی ترتیب ان کو القاء فرمائی، اور پورے عالم کے اندر آج جو ہے دعوت تبلیغ کا کام چل رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کو کہ اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو سنت سے سنوارا جا رہا ہے۔ بالکل۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ماجد ہیں وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یہ کاندلہ قصبہ کے اندر جو ضلع مظفر کا قصبہ ہے 1303 ہجری میں ہوئی، اور ان کے والد ماجد جو مولانا محمد اسماعیل صاحب یہ بڑے اللہ والے تھے، عابد زاہد اور شاغل و ذاکر شخصیت تھے۔ تو گویا کہ اور ان کا تعلق جو ہے عالم ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، اس لیے ان کے اوپر بھی ایک ذکر و عبادت کا خاص رنگ تھا۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اپنے والد مولانا اسماعیل صاحب سے ہی حفظ کیا، اور ابتدائی کتابیں جو ہے فارسی عربی کی بھی ان سے پڑھی۔ اس کے بعد وہ گنگو تشریف لے گئے مولانا الیاس صاحب کو ساتھ لے کر۔ گنگو جو علاقہ اس وقت جو ہے وہ علم و فضل کا جو گہوارہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء اور صلحاء اور اولیاء کاملین کا اس وقت مرجع تھے، تو وہاں پر وہ تشریف لے گئے، تو اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تقریباً 9 سال وہاں پر گزارے۔ تو گویا کہ مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت، پھر وہاں علماء و صلحاء کا جو گئے وہ اجتماع، تو وہاں پر ان کی دینی اخلاق کی تربیت ہوتی رہی۔ 9 سال آپ نے وہاں گزارے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو طائب ہوئے گویا کہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ ان کو لے کے جو ہے وہاں سے آ گئے، اور ان کو جو ہے حدیث کی کتابیں پڑھائیں، تو حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ اس دوران میں پھر اس کے بعد پھر یہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث کیا، بخاری ترمذی کی کتابیں پڑھی۔ پھر مولانا یحییٰ صاحب کی حدیث کی کتابیں پڑھتے رہے۔ ایک عرصہ کے تک جو ہے وہ اپنے گویا کہ وہ بڑے بھائی مولانا جو ہے یحییٰ صاحب کے ساتھ رہے اور درس حدیث کے علوم حاصل کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود ان میں بھی بڑا علمی اور روحانی ذوق رکھا تھا، اور عجیب و غریب ان کے اندر تواضع، ان کی ساری للہیت تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب جو ہے وہ مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے مستقل سکون نظام الدین جو اس وقت مرکز نظام الدین بھی ہے، تو نظام الدین کی بستی میں جو ہے آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پہ رہنے لگے، اور قریب ہی جو ہے وہ ایک علاقہ تھا گویا کہ وہ درگاہ نظام الدین کی جنوب سائڈ پہ ایک بستی سی تھی، تو وہاں پر میواتی اور غیر میواتی طلبہ رہتے تھے، ان کو آپ وہاں درس دیا کرتے تھے، ان کو حدیث کے درس دیتے تھے، بڑی کتابیں پڑھاتے، چھوٹی کتابیں پڑھاتے۔ تو اس طریقے سے ان کا سلسلہ وہاں جاری رہا۔ لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کا وہ دعوت تبلیغ کی تحریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گئے کہ یہ بات القاء فرمائی، اور آپ نے عوام کے اندر جو ہے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس کا آغاز آپ نے میوات کے علاقے سے کیا۔ میوات کے جو لوگ تھے وہ اس وقت ان کے اوپر ہندوانہ رسم و رواج کا بڑا اثر ہو گیا تھا، اور مسلمان جو ہندوانہ رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، ان کو اپنے دین و ایمان کی کچھ خبر نہیں تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کی دینی ہدایات کی کوئی جو وہ واقفیت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ ہندوانہ رسم و رواج سے چل رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرو،
چنانچہ میوات سے آپ نے آغاز کیا، ان میواتیوں کو جا کر آپ نے دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلایا۔ ظاہر ہے کہ وہ بالکل جاہل، سیدھے سادے، اجڑ قسم کے لوگ تھے، کبھی بات سمجھتے کبھی نہیں، ان پر بڑے مجاہدات بھی آتے رہے، بڑی تکلیفیں بھی ان کو اٹھانی پڑتی، لیکن آپ اپنے جو ہے اس عزم سے پیچھے ہٹے نہیں اور ان کو جو دعوت دیتے رہے۔ اور دو بنیادی چیزیں، ایک کلمہ توحید اور دوسرا نماز، اس کی دعوت تبلیغ کو انہوں نے اپنا مطمع نظر بنا لیا کہ کلمہ توحید کی تعلیم اور تبلیغ کروں اور نماز کی تلقین۔ اور ظاہر ہے کہ ایک جو عقیدے کی بنیاد ہے اور ایک عبادت عمل کی بنیاد ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ آپ نے جو ہے شروع کیا، اور یہاں تک کہ جماعتیں بنا کے آپ نے مختلف علاقوں کے اندر بھیجنا شروع کر دیں، تو اس کے بڑے اثرات ظاہر ہونے لگے، اس لیے کہ جب گھر گھر جا کر جو ہے کلمے کی جب دعوت دینے لگے اور لوگوں کو نماز سکھلانے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلانے لگے، اور یہ بتایا جاتا کہ بھی گویا کہ دین ہی کے اندر گویا کہ ساری کامیابی اور آخرت کی جو ہے وہ سرخروئی ہے، تو لوگوں کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہونے لگا۔ اور پھر آپ نے اس بات کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ کسی ایسی تقریب میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر آپ کو اپنی دعوت دینے کا موقع نہ ملتا ہو۔ ہاں، اگر اس دعوت دینے کا موقع ہے تو آپ وہاں جاتے، اگر اس دعوت دینے کا موقع نہیں تو اس میں شرکت کرنے کو اپنے بڑا دشوار سمجھتے۔ یہاں تک کہ شادی بیاہوں کے اندر جب جاتے، عام طور پہ بعض تقریبات میں جب شادی کے سب لوگ جمع ہیں تو آپ کھڑے ہو کے فرماتے کہ بھی دیکھو میری بھی تھوڑی سی بات سن لو، کہ جی بتائیے۔ کہا کہ آج خوشی کا ایسا دن ہے آپ دونوں خاندانوں کے لیے کہ آج کے دن کمی کمین لوگوں کو بھی خوش کیا جاتا ہے، اور آج کے دن گھر کی بھنگن اگر ناراض ہو جائے تو اس کو بھی خوش اور راضی کرتے ہیں کہ بھی آج ہمارے یہاں شادی اور خوشی کا دن ہے، تو ناراض نہ ہو، اس کو بھی راضی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتلاؤ تو مسلمان ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا آج کیا سامان کیا تم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خوش کرنے کے لیے تم نے آج کیا کیا؟ اب سب سبحان اللہ۔ کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جو ایک گھر کی بھنگن کو بھی آج کے دن خوش کرتے ہیں، اس کی تلی پہ 2 پیسے رکھتے خوش ہو جائے، اگر کوئی ناراض ہو اس کو راضی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا، ان کو خوش کرنے کا آج کیا سامان؟ یہ کہہ کے پھر آپ نبی پاک کے دین کی دعوت دیتے کہ وہ دین لے کے آئے تھے، اس دین کے اندر آپ اس دین کو سرسبز کرنے میں آپ جتنا بھی حصہ ڈالیں گے اس سے وہ خوش ہوں گے، یعنی جس کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور محبت کا مطلب ہے آپ کے دین کی نصرت کریں، جی، آپ کے دین کو اپنی زندگیوں میں بھی لائیں اور دوسروں کی زندگیوں تک بھی پہنچائیں، تو کہا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو فرمایا کہ بس پھر دین کی دعوت دیتے، تو کہا کہ یہ آپ کو اوڑھنا اور بچھونا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہتے کہ بس اس کو پلے باندھ لو، جہاں موقع ملے اپنے دین کی بات کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرو، اور فرماتے تھے اخلاص اور احتساب کے ساتھ۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ بات کرو، دوسرا احتساب، یا کیا مطلب ثواب کی نیت سے بات کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہنچانے پر ثواب عطا کریں گے۔ فرمایا اس نیت سے جب تم یہ دعوت دو گے، دلال الخیر کرو گے، تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوگے تو وہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب بھی تمہیں پہنچتا رہے گا۔ تو گویا کہ اس انداز سے آپ نے یہ دعوت تبلیغ کی جو ہے وہ روح پھونکی، تو پھر آج اس کا اثر آپ دیکھ لیں، چند سالوں کے اندر جو ہے وہ ہند و پاک بر صغیر کے اندر جو ہے وہ جو عوام اور خواص کے اندر اس دعوت نے زور پکڑ لیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ دعوت تبلیغ کی آواز چل رہی ہے۔ وہ ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد تھا اور یہ فکر تھی کہ وہ پورے عالم کے اندر آج الحمدللہ یہ اتباع سنت اور یہ دین پر چلنے کی ہوا چلی ہے۔ تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاج بڑے منکسر مزاج، بہت آپ پہ تواضع، عاجزی اور جسمانی طور پر بڑے کمزور اور نحیف تھے، لیکن ایمان کی حرارت و قوت ایسی تھی کہ جو بس لے کے چلتے تھے بات، اس بات کو بس پہنچانا ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنا درد پیش کرنا ہے، لہٰذا کچھ کیسے بھی حالات ہوتے تھے آپ اپنی بات کہتے تھے۔ یہاں تک میوات کے اندر جب دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، ظاہر ہے کہ میواتی جو ہے وہ بیچارے سیدھے سادھے بھولے لوگ، وہ بس اوقات ان کی طرف سے آپ کو تکلیفیں بھی پہنچتی، مجاہدات بھی آتے، لیکن آپ نے جو ہے وہ برداشت کیا سب۔ اور یہ فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک برداشت کیا امت کو، اور ہمیں تو یہ چند سال بھی نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں۔ انبیاء جو ہے اتنے بڑے بڑے، ان کی لوگوں نے ناقدریاں کی، ہماری کیا قدر و حقیقت ہے؟
ہمیں بس اپنی دعوت دینی ہے تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سرخرو ہو جائیں۔ اس طریقے سے آپ جو دعوت حق دیتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا یعنی زیرک اور ذہین بنایا تھا کہ آپ ایک وقت میں کئی نیتوں پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے علالت کا وقت تھا، آپ بستر پہ تھے، بیمار تھے، تو میوات کے میواتی لوگ آپ کو وضو کروا رہے تھے، تو آپ وضو کر رہے ہیں تو ان کی مجھ پہ نظر پڑی تو مجھے اشارے سے بلایا۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہند و پاک کے بہت بڑے فاضل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، متبحر عالم ہیں، بہت سی کتب کے جو مصنف ہیں۔ فرمایا کہتے میں آ گیا تو فرمانے لگے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وضو کرتے دیکھا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو وضو کرتے انہوں نے دیکھا تھا اپنے دور میں۔ لیکن جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وضو فرماتے تو آپ ان کو بھی بڑے غور سے وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حالانکہ بڑوں کو جب وضو کرتے دیکھ لیا تو بس کافی ہے آپ کے لیے، بس اس پہ عمل کریں، لیکن وہ حضرت علی کو بھی وضو کرتے دیکھتے تھے کہ اس میں سے بھی کوئی چیز پتہ کہ مجھے مل جائے، یعنی کسب علم کا وہ ذوق اور شوق تھا ان کے اندر۔ تو یہ فرمایا تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ گویا کہ مجھے یہ تعلیم ہے کہ بے شک مجھ سے بڑے بڑے اکابر اساتذوں کو آپ نے وضو کرتے دیکھا ہے، تو میں بھی جو بیماری میں وضو کر رہا ہوں مجھے بھی دیکھو۔ تو گویا کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا اور عبداللہ بن عباس کی سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی۔ تو منظور نعمانی فرماتے جب یہ سن کے میں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو بیماری کی ایسی حالت میں آپ کا اس وضو کا اہتمام کرنا، اس تصور پر مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل گئی۔ سبحان اللہ، بہت سی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی کہ یار اس بیماری کے اندر وضو کا ایسا اہتمام۔ تو گویا کہ فرمایا کہ انہوں نے کہ ایک طرف یہ نیت رکھی کہ یہ عالم فاضل ہے لیکن میرے وضو کرتے ہوئے اس حالت میں بہت کچھ سیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر جو ہے میواتی جو وضو کروا رہے تھے 3-4 لوگ، تو ان کے بارے میں میری تو اشارہ کر کے فرمایا کہ مولانا یہ بھولے سیدھے میواتی یہ بیچارے مجھے وضو کروا رہے ہیں، تو میں بھلا ان کو یہ کہتا ہوں دیکھو تم جس محبت عقیدت کے ساتھ مجھے وضو کرواتے ہو تو تم یہ نیت کر کے تم اس لیے وضو کرواتے ہو کہ میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہوں، تم سے اچھی نماز پڑھتا ہوں، لہذا میں نماز پڑھوں گا تو تمہیں اجر ملے گا، تم یہ سوچتے ہو۔ تو فرمایا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم یہ نیت باندھ لیا کرو کہ اللہ ہم یہ تیرے اس بندے کو وضو کروا رہے ہیں اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ ہم سے اچھی نماز پڑھنا جانتا ہے، تو یہ اچھی نماز پڑھے گا، جب اچھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا، لہذا ہمیں بھی اجر ملے گا، تم یہ نیت کر لیا کرو۔ اور فرمایا کہ مولانا میں ادھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بھولے بھالے میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں ان سے اچھی نماز پڑھتا ہوں، تو یا اللہ میری نماز کو اچھا کر دے اور ان کی نیت کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو قبول کر لے تاکہ میری نماز میں ان کا حصہ بھی پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مولانا اگر میں اپنی نماز کو ان کی نماز سے اچھا سمجھنے لگوں تو مردود ہو جاؤں گا، تو مجھے جائز نہیں ہے کہ میں سمجھوں میری نماز ان سے اچھی ہے تو میں مردود ہو جاؤں گا، لیکن ان کی برکت سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میری نماز کو بھی قبول کر لیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت نے ایک وقت میں کئی نیتیں سامنے رکھ کے جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ والوں کی شان، اور پھر حضرت میں کہتے ہیں یہ خوبی تھی کوئی کام بغیر نیت کے نہیں کرتے تھے، فوراً اس کے لیے نیت متعین کرتے تھے کہ یہ جو میں جو کر رہا ہوں اخلاص و احتساب کے کر رہا ہوں، اخلاص سے کر رہا ہوں اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، تو نیت متعین کر کے فوراً وہ عمل کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، یہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نیت پر ہی تو اجر ملتا ہے، کیونکہ انسان تو انسانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ انسان جب عمل کرتا تو ہم انسان عمل کو دیکھتے، دیکھو جی نماز میں کھڑا ہے رکوع میں جھک رہا ہے، اللہ اس کو رکوع قیام کو بعد میں دیکھتے ہیں، اللہ کی اس کے دل پہ ہوتی ہے۔
لہذا انسان جب بولتا ہے تو لوگوں کے کان اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے کان جو اس کی بات کی طرف نہیں، اللہ کی نگاہ پہلے اس کے دل پہ جاتی ہے کہ یہ دل میں اس کی نیت کیا، یہ بات کہنے سے کس نیت سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر اخلاص سے کہہ رہا ہے، مجھ سے ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہے، اب اللہ اس کی نیت قبول کر کے اب اس کی بات کو سن کر اس کا اجر متعین کرتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے، انسانوں کی بات کو سننے میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ اس کی دل پر گھات لگاتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ تو حضرت جو فرمایا کہ فرماتے تھے کہ نیت جو ہے کوئی بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، فرمایا کہ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ کے اس کا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ دو دوست جو ہے وہ سفر سے آئے تو آپ سے ملاقات کی نظام الدین بستی میں، تو فرمایا کہاں سے آئے؟ جی سفر سے آئے فلاں جگہ سے۔ اچھا دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے تو سفر میں نماز پڑھ لی تھی ریل گاڑی میں ہی، لیکن یہ ان کی رہ گئی تھی نماز، تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں 20 سال سے دعوت تبلیغ کے کام میں پھر رہا ہوں اور ریل گاڑیوں پہ سفر کیے ہیں، فرمایا کہ میں نے ریل کے سفر میں بھی با جماعت نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ 20 سال کے عرصے میں کبھی با جماعت نماز میں نہیں چھوٹی، سفر میں بھی۔ یہاں تک فرمایا کہ رمضان اگر آ گیا تو میں نے تراویحوں کا اہتمام بھی سفر میں کیا ریل کے اندر، بھلے فرمایا کہ ریل کے موقع میں 2 رکعت تراویح پڑھنے کا موقع ملا پلیٹ فارم پہ اور گاڑی چل پڑی اور میں نے 2 رکعت بھی تراویح پڑھی اور پڑھی اور گاڑی میں سوار ہو گئے اور اپنے مقام پہ آگے پوری کی، لیکن میں سفر میں بھی تراویح کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تو گویا کہ یہ فرمایا کہ یہ تیرا ساتھی کیسا ہے کہ تم دونوں نے مل کے جماعت نہیں کی اس ریل کے سفر میں، تم نے اکیلے پڑھی اور یہ اکیلے پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز تو اشرف رکن ہے سارے اعمال کا، جسے اس کو قابو کر لیا باقی نیچے کے اعمال تو آٹومیٹکلی قابو ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت کا انداز، اس طریقے سے حضرت جو ہے گویا کہ تعلق مع اللہ اور استعدار، اور گویا کہ جنت کا ایسا استعدار آپ کو رہتا ہر وقت۔ ایک مرتبہ ایک میواتی جو ہے وہ دلی آیا، نظام الدین آیا، تو آپ نے پوچھا کہ ہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میوات سے آئے ہوں۔ کہ دلی کیوں آئے؟ تو بس وہ دیہاتی بیچارہ دیہاتی آدمی تھا تو کہنے لگا دلی دیکھنے آیا ہوں، دلی دیکھنے آیا ہوں۔ اب حضرت کے سوال کو ذرا دیکھا اور حضرت کا انداز دیکھا تو اسے سوچا یار یہ غلط کہہ دیا میں نے، فرق ہے نہیں جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ یہ اب جب یہ کہا تو حضرت پھر اس کو حیران ہو کے دیکھا تو پھر اسے سوچا کہ غلط کہہ دیا، کہ نہیں جی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے۔ حضرت فرمایا بھائی دلی کی کیا حقیقت ہے یہ جامع مسجد کی جنت کے سامنے، دلی کی کیا حقیقت؟ اور میری زیارت کیا ہوتی ہے؟ میں تو وہ جسم ہوں جو گل سڑ جاؤں گا، مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا، میری زیارت کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اصل تو وہ جنت کا دیدار و فکر ہے، یہ جامع مسجد کی نماز وہ جنت کا راستہ بتائے گی۔ یہ فرمایا اور پھر جنت کے احوال اس کے سامنے رکھے کہ جنت کیسی ہوگی، تو اس انداز سے رکھے کہ ایسا لگا کہ جنت سامنے کھڑی ہے۔ اللہ تو گویا کہ ہر وقت آپ کو استعداد، جیسے فرماتے ہیں کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے فرماتے تھے نا، کان نمرا یا عینین، کہ صحابہ کی حالت ایسی ہوتی تھی جب وہ گفتگو کرتے یا ان کے عمل اور قول فعل سے لگتا تھا جیسے جنت ان کے سامنے ہے، جیسے آخرت کو دیکھ رہے ہیں، یوں دیکھ کے جو گویا کہ دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گویا کہ درجہ احسان اور استدار کی کیفیت ایسی تھی، ہر وقت آخرت ان کے سامنے ہوتی تھی، کوئی بھی بات کرتے تو آخرت کے سامنے رہتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ سفر، مئی کا مہینہ تھا، سفر کر رہے تھے گاڑی میں، اب کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی تو باہر سے گرم تیز تپش کی ہوا آ رہی تھی، اب گرم ہوا۔ تو ایک ساتھی نے کہا اچھا، اس کے اندر مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العزیز بھی تھے اور اسی طریقے سے دوسرے اکابر بھی احباب بھی تھے۔ تو ایک ساتھی نے کہا یہ کھڑکیاں بند کر لیں کیونکہ باہر سے بہت لو چل رہی ہے، گرم ہوا آ رہی ہے، یہ کہا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمایا ہاں واقعی بند کر دو، بہت گرمی آ رہی ہے، گرم ہوا آ رہی ہے، یہ بات کہی۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فوراً فرمایا کہ بھائی یہ دنیا کی یہ جو گرم، اللہ کے راستے کی اس گرم ہوا کو تم جو ہے گرم سمجھ رہے ہو، اللہ کے راستے کی گرم ہوا نسیم سار سے افضل ہے۔ یہ صبح کی ٹھنڈی جو ہوا کے جھونکے ان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا کہ کیوں؟ اللہ کے راستے میں
کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس کی تپش جو ہے نا یہ جنت کی ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہر وقت آپ کو اسی آخرت کا استعداد رہتا تھا، اس انداز سے آپ جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتے، اور یہی فکر سوار رہتی تھی، اور ساتھیوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ بس یہی فکر سوار کرو، جہاں موقع مل جائے اللہ کی بات ان کے سامنے رکھو اور اللہ سے مانگو۔ یہاں تک کہ جب دعا فرماتے نمازوں کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ بہت دیر تک گڑ گڑا کے دعا کرتے۔ کیا دعا فرما کیا ہوتی تھی؟ پورا بیان ہوتا تھا، اللہ کے سامنے کھل کھل کے مدعا رکھتے تھے، کھل کے باتیں کرتے تھے، ایسی دعا کرتے، اور پوری دعا کے اندر یہی ہوتا تھا، اور مجموع میں بھی لوگوں سے کہ بس اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ جب اللہ سے منوا لیا اور اللہ سے مانگ لیا تو پھر کسی چیز کے محتاج نہیں رہو۔ بے شک۔ چنانچہ فرمایا کہ اسی لیے آپ نے اپنے بعد جو ساتھی چھوڑے، ہزاروں ایسے تربیت شدہ ساتھی چھوڑے جو بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے جو اللہ کا راستہ، اور آج تک جو امت کے اندر یہ فیضان پھیل رہا ہے، یہ سب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ایک عظیم الشان امت جو ہے دعوت تبلیغ کے اندر کام کرنے والی، کل روز قیامت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ سبحان اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دین پھیلانے کے یہ درد، دین پہ چلنے کے یہ درد جو ہے ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔